بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین کرام، پروگرام کے اس آخری حصے میں آپ کو دوبارہ ویلکم کہتے ہیں. اور جیسا کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ میں نے کہا بریک کی طرف جانے کی بجائے میں نے کہا کہ کال کی طرف چلتے ہیں. دیکھیں، بات یہ ہے کہ انسان سیکھتا ہے چیزیں یا اس کی عادتیں پکی ہو جاتی ہیں جب وہ بچپن سے جوانی میں گزرتا ہے، اور جب تک وہ بڑھاپے کی طرف آتا ہے اس کی عادات پکی ہو چکی ہوتی ہے. کاش مجھ سے پوچھا جا رہا ہوتا کہ مشین گن MG-1A3 کتنے راؤنڈ فائر کرتی ہے منٹ میں. کاش مجھ سے پوچھا جا رہا ہوتا کہ ایک مارٹر M60 جو ہے وہ ایک منٹ میں کتنے راؤنڈ فائر کرتی ہے. کاش مجھ سے پوچھا جا رہا ہوتا کہ G3 کی ایفیکٹو رینج کیا ہے. کاش مجھ سے ٹیکٹکس کے بارے میں سوال کیے جا رہے ہوتے. مصیبت یہ ہے، آپ کو مجھ پہ ترس کھانا چاہیے کہ ایک فوجی جو ہے وہ یہاں پہ بیٹھا تقریر کر رہا ہے اور آپ کو وہ جو ہے دین کی جو ہیں باتیں یا دنیاوی باتیں یا سیاست کی باتیں آپ سے ڈسکس کر رہا ہے. انفارچونیٹلی میرے ساتھ تو ایسا ہی ہوا کہ جیسے استاد فتح علی خان صاحب قوالیاں گا رہے ہوں، سارا دن وہ گاتے رہے یا 6 مہینے سال وہ قوالیاں لوگ سنتے رہے، اور اس کی قوالی کے بعد ایک فوجی سے کہا جائے تم بھی قوالی گاؤ. ظاہر ہے کہ فاروق کی جگہ میرے لیے ایسے ہی ہے جیسے استاد فتح علی خان صاحب کی تھی، اور اس کی سیٹ پہ مجھ سے بیٹھ کے یہ باتیں کروائی جا رہی ہیں. بہرحال میں یہ باتیں تب تک کرتا رہوں گا جب تک نا امید نہیں ہوں گے فاروق سے، اور نا امید جب تک نہیں ہوں گے ہم کوئی نیا پریزنٹر جو ہے اسے اسٹیج پہ نہیں بٹھائیں گے. ہمیں برداشت کیجیے گا، ہماری خطاؤں کو معاف کیجیے گا اور ہمارا ساتھ دیجیے گا. ہفتہ وحدت اور میلاد مصطفیٰ دونوں ریکویسٹ میں نے کی، اسپیشلی میلاد مصطفیٰ کے بارے میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ اگر کوئی اچھا نعت خوان ہے تو اسے چاہیے کہ اس پروگرام میں ضرور حصہ لے. آپ سحر کچھ؟ میں پہلے تو میجر صاحب یہ بتانا چاہ رہی تھی کہ میرا خیال ہے کہ ناظرین آپ کی جو باتیں ہیں، آپ کی جو علم ہے اس سے بھی مفید ہونا چاہتے ہوں گے، اور وہ اس سے ہو رہے ہیں. ان کو ایک موقع ملا ہے کہ وہ آپ کے تجربوں سے سیکھیں، آپ کی ذاتی زندگی کے تجربوں سے بھی، اور جو آپ کے پاس علم ہے، نالج ہے، اس سے بھی فائدہ اٹھا سکیں. تو میرے خیال میں یہ ایک اچھا موقع ہے ہم سب کے لیے کہ ہم لرن کریں آپ سے بہت کچھ. تو اس لیے میرا خیال ہے کہ آپ اس کو انڈر ایسٹیمیٹ مت کریں. یہ بہت سعادت کی بات ہے ہمارے لیے کہ ہم آپ سے سیکھ رہے ہیں اور جان رہے ہیں بہت ساری ایسی باتوں کو جو ہمارے علم میں نہیں تھیں. ماشاءاللہ. بہرحال جیسا کہ میں نے کہا کہ آپ کے ذہن میں ہفتہ وحدت کے حوالے سے کیا سوچ آتی ہے، یعنی ضروری نہیں کہ لکھا ہو، پڑھا ہو. اصل میں جب آرمی میں سلیکشن ہوتی ہے تو وہاں پہ ایک ٹیسٹ لیا جاتا ہے جسے کہتے ہیں IQ انٹیلیجنس ٹیسٹ. یہ لاسٹ ٹیسٹ ہوتا ہے. اس میں 50 لفظ یا فوٹوز آپ کو دکھائے جاتے ہیں اور آپ کو ان 50 کا سینٹینس بنانا ہوتا ہے، اور آپ کو سوچ کا موقع بالکل نہیں دیا جاتا. مثلا وہ اٹھائے گا، لکھا ہوگا کل، کچھ کہتے ہیں ڈونٹ کل، کچھ کہتے ہیں کل دی اینیمی، کچھ کہتے ہیں کل دی فرینڈ، کچھ کہتے ہیں کل دس. 12 تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ اینڈ پہ وہ گیس کرتے ہیں کہ چونکہ اس نے سوچ کے یہ باتیں نہیں کی، جو باتیں اس کے ذہن میں تھیں وہ سامنے آ گئی ہیں، تو اس کی مینٹیلٹی میں کیا ہے. ایسے ہی نیچرل جو ہے اس کا، نیچرل جو ہوتا ہے نا، اور ایسے ہی ہم آپ سے پروگرام کروا رہے ہیں کہ بجائے اس کے کہ آپ کو ٹاپک دے کے گھر بھیجا جائے اور آپ تیار ہو کے آیا کریں. نہیں، میرا خیال ہے یہ زیادہ بہتر طریقہ ہے، کیونکہ اس سے
جو ہمارے ناظرین ہیں وہ ہمارے ساتھ زیادہ شرکت کر سکتے ہیں. اگر ہم بنا کے باتیں کریں گے یا کچھ لکھ کر لائیں گے اور پھر اس کو ان تک پہنچائیں گے تو وہ پھر کچھ ان نیچرل سا ہو جاتا ہے. اس طرح ہمیں لگتا ہے کہ ہم ایک فیملی ہیں, صبح کے ٹائم سب اکٹھے ہیں اور جو ہے ایک پلیٹ فارم پہ ہم بات کر رہے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کی جو ہمیں یہ واقعات ہیں, جو حدیث آپ ہمیں سنا رہے ہیں, اسے ہم مستفید بھی ہو رہے ہیں, ظاہر ہے. جی بہت مہربانی, بہت شکریہ. میں بار بار اس بات پہ زور دے رہا ہوں کہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی ہمارے لیے بالکل ایسے ہی ہے جیسے ہم مولا, بلکہ اس سے بھی افضل ہے, جیسے ہم مولا علی کا, امام حسن, امام حسین اور 12 ائمہ کے دن مناتے ہیں. ہمیں اس میں بھی بڑھ چڑھ کے حصہ لینا چاہیے. اور جیسے ہم دوسرے اس میں پروگرامز میں جو ہے وہ قصیدے وغیرہ یا منقبت پڑھتے ہیں, ہمیں اس میں بھی جو ہے وہ نعتوں کی اسپیشلی جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ پڑھنی چاہیے. بہرحال تو وحدت کی بات ہو رہی تھی, ہفتہ وحدت, جیسے کہ نقوی صاحب نے کہا کہ ہمیں منانے کی ضرورت پیش آ گئی. بات یہ ہے کہ جب بھی بلکہ کیا 1400 سال سے ایک فرقے کے خلاف, چونکہ دوسرے فرقوں کے ہاتھ میں حکومتیں تھیں, یہ واحد فرقہ تھا جس کو تقیہ بھی اختیار کرنا پڑا. یہ اپنے آپ کو چھپاتے رہتے تھے, یہ کھل کے اعلان نہیں کر سکتے تھے, بلکہ 11ویں امام نے تو یہاں تک فرما دیا, انہوں نے ایک شخص کو اپنے پاس, ان کا مرید خاص تھا, اسے کہا کہ آپ یہ جو ہے سبزیاں بیچنے کے بہانے شہر میں گھومو اور شہر کے شیعوں کو میرا ایک پیغام دو. اور وہ پیغام یہ تھا کہ اگر تم مجھے دیکھو تو سلام نہ کیا کرو. یعنی آپ ان کی مظلومیت کا اندازہ لگائیے کہ کہہ رہے ہیں کہ کہیں سلام کرنے سے, صرف اس لیے کہ حسن عسکری کو سلام کیا تو وہ نہ ہو کہ حکومت وقت آپ کو ختم کر دے. یعنی باقی کسی قسم کا ساتھ دینا یا باقی تو ایک طرف رہا, یہاں تک منع کر دیا گیا کہ ہم سے اگر کہیں نظر آ جاؤ تو سلام تک نہ لیا کرو. انفارچونیٹلی ظاہر ہے آج کے زمانے میں بھی آپ دیکھیں کہ جو پروپیگنڈا ریسورسز, جو پروپیگنڈا حکومت کے ہاتھ میں ہوتا ہے وہ عام کمزور طبقے کے ہاتھ میں یا عام کمزور پارٹی کے ہاتھ میں نہیں ہوتا. تو اس لیے 1400 سال سے شیعت کے خلاف اتنا زیادہ پروپیگنڈا کر دیا گیا. یہ ابھی بٹ صاحب نے وہاں سے بھی کہا, میرے خیال میں شعر سنا رہے تھے جس میں انہوں نے یہ کہا کہ یا رسول اللہ آپ کی عظمت کے کیا کہنے کہ جس کے غلاموں میں غلام علی ابن ابی طالب ہیں. تو بات یہ مولا کا اپنا فرمان ہے, مولا کا اپنا وہ حدیث ہے. کالر ہیں جی, السلام علیکم. وعلیکم السلام. قبلہ میں 1 منٹ کے لیے حاضر ہوا ہوں. جی آپ 2 منٹ لیں. مہربانی آپ کی, بہت نوازش. قبلہ میں نے جو بات یہ کی تھی نا ہفتہ منانے, عبادت منانے کی کیوں ضرورت پڑی, میرا مقصد یہ نہیں تھا. میرا مقصد یہ تھا کہ آج ہم اس مقام پہ کیوں آ کے کھڑے ہو گئے ہیں کہ آج ہمیں یہ اپیل کرنی پڑی ہے کہ ہم ہفتہ عبادت منائیں, جبکہ ہم سب ایک ہیں. جی جی ہم سب بھائی ہیں. وہی قبلہ میں وہی کہہ رہا تھا کہ پروپیگنڈا اتنا آپ کے خلاف کر دیا گیا کہ لوگوں کو آپ سے دور کر دیا گیا. اس میں آپ کی جہاں تک بات ہے آپ 100% صحیح ہیں, لیکن اس میں 2 چیزیں اور بھی آپ کاؤنٹ کر لیں تو میرے خیال میں اور بہتر ہوگا ایڈ اگر ہو جائیں 2 چیزیں اور. تو جی فرمائیے. ایک تو بات یہ ہے کہ پروپیگنڈا جو تھا وہ تو ہمارے لیے تھرو آؤٹ چلتا آ رہا ہے اور میرے خیال ہے قیامت تک یہ چلتا جائے گا, کیونکہ جہاں حسینیت ہے وہاں یزیدیت کا ہونا میں سمجھتا ہوں لازمی ہے, کیونکہ یزید ہوگا تو حسینیت بلند ہوگی. جی 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 جی, کیونکہ یزید نے کا ظلم سامنے ہوگا تو مظلومیت کا پرچار ہو سکے گا. جی بے شک بے شک, میرا تو ذہن یہ کہتا ہے. لیکن 2 باتیں ایسی ہیں جس کو میں کہنا چاہتا تھا آپ سے. وہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہفتہ وحدت, جی جی,
اس میں ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ آج بھی ہم جب ہفتہ عبادت منانے کے لیے ایک دوسرے کو اپیل کر رہے ہیں، اکٹھے ہو رہے ہیں، لیکن اس میں بھی ہم نے یہ نہیں سوچا کہ ہفتہ جس شخص نے اپیل کی تھی اس نے یہ کہا تھا کہ تم ہاتھ باندھنے اور ہاتھ کھولنے کی بات کر رہے ہو، دشمن تمہارے ہاتھ کاٹنے پہ تیار بیٹھا ہے۔ بے شک بے شک۔ تو میرا مقصد یہ کہنے کا تھا کہ آج بھی اگر آج تو ہاتھ کاٹنا تو دور کی بات ہے، آج تو گلے کاٹنے شروع ہو گئے ہیں۔ بے شک بے شک۔ اور سب سے بد نصیبی ہماری یہ ہے کہ گلے کاٹنے والے بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، مسلمان کہتے ہیں اور نعرہ تکبیر بلند کرتے ہیں، نعرہ تکبیر بھی کہتے ہیں اور مسلمان بھی کہتے ہیں، اور وہ تاریخ دہرا رہے ہیں۔ قبلہ ذرا غور کریں، وہ تاریخ دہرا رہے ہیں کہ جہاں 6 مہینے کے علی اصغر کو تیر لگا، یہاں 4 سال کے 5 سال کے بچوں کے گلے کاٹے جا رہے ہیں اور دل نکال کے چبائے جا رہے ہیں۔ ہندا کا وہ پورا جو مثال پوری کر رہے ہیں وہ لوگ، اس کا مطلب ہے کہ وہ نسل ابھی چلی آ رہی ہے۔ تو اس لیے ہفتہ عبادت کی میں بات کر رہا تھا کہ ہمیں ایسے لوگ جو ہندا کی نسل کے ہیں، آپ کو یاد ہوگا کہ اسلام آباد کی لڑکیاں عورتوں نے کیا کہا تھا جی جی جی، کہ ہم بغدادی کی بات جو ہے اس کو خلیفہ باندھیان اور اس کی بیعت کرتے ہیں۔ تو بغدادی کے کیا کام تھے، وہ کیا کر رہا تھا؟ گلے کاٹ رہا ہے نا، اور کیا کر رہا ہے؟ تو یہ ہندا کی، میں ہندا کی بیٹی نہیں کہوں گا، میں ہندا کی بیٹی کہوں گا کہ ہندا کی بیٹیاں جو آج بھی میدان میں موجود ہیں، ہمیں اب ہفتہ عبادت صرف اس لیے منانا ہوگا کہ ہم نے وہ تفریق، وہ پہچان کرنی ہوگی، ان کے چہروں سے نقاب اتارنے ہوں گے، مولوی عبدال عزیز اسلام آباد جیسے، یا وہ قوتیں جو ان کو پروموٹ کر رہی ہیں، ان کو پیسے دے رہی ہیں، ان کو اسلحہ دے رہی ہیں، ان کے چہرے سے نقاب اتار کے ہم نے ثابت کرنا ہے کہ ہم ایک ہیں۔ اس مشن کے لیے علامہ خمینی نے یہ کہا تھا، آیت اللہ خمینی نے، کہ ہفتہ عبادت مناؤ اور ایک ہو جاؤ، کیونکہ یہ بے نقاب کرو گے تو پتہ چلے گا کہ یزید اس وقت کون تھا، آج کون ہے، کل کون ہے، اور ہم نے یزیدیت اور حسینیت کا فرق یہاں پہ پیدا کرنا ہے ہفتہ عبادت کر کے۔ جو حسینیت کو اپنائے گا وہ پتہ چل جائے گا کہ وہ کل بھی حسینی تھا، آج بھی حسینیت، جو یزیدیت کی طرف جا کے گلے کاٹے گا اور بیٹھا پھرے گا اور جہادی نکاح کرتا پھرے گا، اس کا مطلب ہے کہ یزید کی طرف جانے والے بھی جو ہیں ان کا پتہ چل جائے گا اور چہرے سے نقاب ہٹ جائے گا۔ میں نے ہفتہ عبادت کی اس لیے بے شک، شکریہ، بہت مہربانی، بہت شکریہ۔ آپ نے بڑی تفصیل کے ساتھ ہفتہ عبادت جو ہے اس کے بارے میں ہمیں آگاہ کیا کہ یہ ہفتہ کیوں منایا جا رہا ہے، اور جیسا کہ انہوں نے کہا کہ چند قوتیں اسلام کے نام پہ، یعنی دیکھیے ظلم کی انتہا، دیکھیے کہ جو رحمت للعالمین تھے، یعنی انہیں یہ نہیں کہ مسلمانوں کے لیے رحمت یا انسانیت کے لیے رحمت، جو پوری کائنات کے لیے رحمت تھے، ہم نے، بل ہم تو نہیں کہوں گا، ان لوگوں نے انہیں ٹیررسٹ کا سرغنہ بنا دیا۔ اور مجھے سخت تکلیف اس وقت ہوئی۔ کالر ہیں، پہلے ان سے بات کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، میں سید صابر حسین پٹی ماوزیر پاکستان سے سلام پیش کرتا ہوں۔ جی وعلیکم السلام صابر حسین شاہ صاحب، فرمائیے۔ صاحب السلام علیکم جی مدد۔ جی وعلیکم السلام، مولا علی علیہ السلام دی مدد۔ آپ میجر صاحب، آپ شیعہ قوم کے مایا ناز شخصیت ہے، آپ لالا موسیٰ اور اس علاقے کی بڑی شخصیت ہے، اور سید اس طرح کرے نہ کرے، آپ نے تو قربانی دے کے دنیا کو بتا دیا ہے کہ ایسا کام کرنا چاہیے۔ میں واقعی اللہ واقعی رسول اللہ منکم حضور پاک کی شان میں نعرہ لگانا چاہتا ہوں۔ جی بسم اللہ۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ یا علی، پاک فوج زندہ باد، پاک فوج زندہ باد، پاک فوج زندہ باد۔ ماشاء اللہ، لبیک یا حسین، لبیک یا رسول اللہ، اللہم صلی اللہ محمد و آل علیہ وسلم۔ محمد۔
बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। ये बुजुर्ग थे मेरे इलाका के और कॉलर हैं, उन्हें पहले सुनते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन साहब, कहाँ से? सर मैं अली बात कर रहा हूँ, यूके एनर्जी डिपार्टमेंट से। जी जी। आप कौन बात कर रहे हैं? मैं मेजर जावेद बोल रहा हूँ जी। जी मेजर साहब, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह जी, आपकी दुआएं। सर मैं यूके एनर्जी डिपार्टमेंट से कॉल कर रहा हूँ और मेरी कॉल करने का रीज़न है कि आपके पोस्ट कोड एरिया में गैस और इलेक्ट्रिसिटी के बहुत ये मेरा ख्याल है कि कुछ अच्छा ये कोई मार्केटिंग करने के आप लिए एडमिन के नंबर पे जो है वो 12 बजे के बाद कॉल कीजिएगा। इंशाल्लाह हम आपकी कॉल सुनेंगे भी और आपको जो भी जायज़ जवाब है वो दिया जाएगा। तकरीबन 12:15 पे आप कॉल कीजिएगा, इंशाल्लाह आपसे बात की जाएगी। इस वक्त तो लाइव प्रोग्राम है और उसमें हम किसी किस्म का इश्तहारबाजी या ऐसी चीज़ नहीं कर सकते। बहुत मेहरबानी, आपने हमें कॉल की। तो मैं कह रहा था कि बात यह है कि जो रहमतुल लिल आलमीन थे, जिनको पाक परवरदिगार ने पूरी कायनात के लिए रहमत बना के भेजा, हमने या हम में एक ग्रुप ने जो अपने आप को मुसलमान कहता है, ऐसे उन्हें दुनिया में पेश किया कि वो टेररिस्ट के सरबराह। मैंने अभी देखना शुरू कर दिया कि जो यहाँ के यूरोपियन राइटर्स हैं वो अभी बाकायदा कुछ जंगें और कुछ हालात ज़िंदगी ला के इकट्ठा करके और हजूर को नाउज़ बिल्ला ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो भी इन्हीं जैसा मजहब रखते थे, इन्हीं की वजह से वो समझ गए। यानी ये बड़ी बदकिस्मती है कि अजब मजाक हुआ इस्लाम की तकदीर के साथ कि कत्ल शब्बीर हुआ नाराए तकबीर के साथ। और वही बातें ये लोग जो इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं वही कर रहे हैं। जब सानिया पेशावर रूनमा हुआ तो दूसरे दिन उनके एक रिप्रेजेंटेटिव मौलवी ने ये बयान दिया, स्पेशली डिफेंड किया कि रसूल पाक ने भी तो बच्चे फलां जंग में कत्ल किए थे, तो बच्चों को कत्ल करना कोई गुनाह नहीं है। और बात यह है कि जब आप खुद, जब मुसलमान, यानी मुसलमान कहना नहीं चाहिए मगर अनफॉर्चुनेटली वो अपने अलावा किसी को मुसलमान समझते ही नहीं है। तो जब आप खुद बहैसियत एक मुसलमान के, यानी डिक्लेयर यही करते हो कि मुसलमान हो, जब आप ये साबित करना शुरू कर दो कि हजूर ने छोटे बच्चों को कत्ल करवाया था और बड़ी कोटेशन दी कि नाफ के नीचे बाल देख के जो है जिनकी नाफ के नीचे बाल है उन्हें कत्ल कर दो, तो कम अज़ कम आप अगर कह रहे हैं कि हम हजूर के इस अमल पे पैरा हैं तो आपने वही कर लिया होता। वहाँ पे तो 4 साल 5 साल 6 साल के बच्चों को आपने जो है वो शहीद किया। और यानी एक होता है मजहब, एक होती है इंसानियत। कम अज़ कम इंसानियत के दर्जे पे तो उतरो, कम अज़ कम। यानी ऐसे तो मुसलमान जो है वो किसी भेड़ बकरी को ज़िबा करते वक्त भी इमाम फरमाते हैं कि कम अज़ कम उसे दूसरी बकरियों के सामने ज़िबा ना करना, कम अज़ कम मेक श्योर करना कि उस बकरी ने पानी पिया हुआ है। इतनी रहमत और इतनी यहाँ तक मना है कि दूसरे अगर बकरियां पास में हैं तो उनके सामने ज़िबा ना करना, ताकि दूसरे जो हैं वो कहाँ इंसानों की जो ना देखें। आप इंसान, आप बच्चों को ज़िबा कर रहे हैं और वो भी दूसरे बच्चों के दरमियान, और फिर आप कहते हैं कि इंसानियत है ये। अनफॉर्चुनेटली पाक परवरदिगार ये फरमाते हैं कि जब मैंने किसी को दोज़ख भेजना होता है या जन्नत भेजना होता है तो उससे ऐसे काम करवाता हूँ, यानी उन कामों की वजह से वो जो है वो
دوزخی بنے گا یا جنتی بنے گا. کالر ہیں. ہلو السلام علیکم. السلام جناب, یہ آپ کا پروگرام جاری ہے اس وقت؟ اس میں بات کر رہا ہوں میں؟ جی کر رہے ہیں, آپ لائیو ہیں. جی میں نا مزار ماچا سے بات کر رہا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی وعلیکم. میں سب سے پہلے تو یہ بات کہوں گا جی اس وقت جو ہماری ترقی یافتہ قومیں ہیں کہ جو اپنے آپ کو اسلامی ریاست نہیں کہتی, ایک بنیادی اصول تھا اسلام کا کہ جو مجرم ہے اس کو سزائیں ملنی چاہیے اور اس کا طریقہ کار ہے. ان حکومتوں نے سزا کا عمل مجرم کو دینے کا ہر وقت جاری کر رکھا ہے. جو بھی جرم کرتا ہے اس کا جرم ثابت ہو جاتا ہے تو اس کو سزا ملتی ہے. ہمارے پاکستان میں المیہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی پوری ریاست کے جتنے عوامل ہیں کہ جن کا تعلق حقوق انسانیت سے ہوتا ہے, روزمرہ کے اعمال سے ہوتا ہے, ان سب کو ہم نے اتنا الجھا دیا ہے کہ ہمیں ابھی تک یہ نہیں پتا چلا کہ سزا کا جو عمل ہے کیا اس میں شدت پسندی, دہشت گردی, یہ سارے ایلیمنٹ, یہ ساری ٹرمز لا کر آپ نے جو سزاؤں کا عمل تھا اس کو تو آپ کی حکومت نے روک دیا کیونکہ دوسری اقوام کہتی ہے کہ صاحب آپ پھانسی نہ دیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب آپ خود ہی ایک غیر قانونی حرکت کر رہے ہیں کہ جس پر آپ کے چیف جسٹس صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ حکومت کا یہ قدم غیر قانونی ہے, تو سوال یہ ہے کہ جو منصف حضرات ہیں کیا ان کو یہ بات علم نہیں ہے کہ اس غیر قانونی عمل کو چیلنج کریں, کورٹ کے اندر چیلنج کریں کہ جب ہماری حکومت یہ غیر قانونی کام کر رہی ہے تو یہ پھر سزائیں جو ہیں ان پر عمل درآمد کیسے ہوگا؟ تو یہ جو ایک بنیادی چیز ہے کسی بھی معاشرے میں کہ جب ایک جرم ثابت ہو جاتا ہے تو سزا کا ہونا ضروری ہے تاکہ وہ دوسروں کے لیے بھی عبرتناک ہو. یہ ہمارا سب سے بڑا المیہ ہے ہمارے اداروں کا, ہماری حکومتوں کا. اس وجہ سے ہمارے یہ سب چیزیں ہو رہی ہیں. بنیادی اصول اسلام کا وہی رہتا ہے کہ سزا جو ہے وہ مجرم کو ملنی چاہیے جب اس کا جرم ثابت ہو جائے. ہمارے تو اسلام نے اور بھی بہت ساری چیزیں بتائی ہیں اس سلسلے میں, رحم بھی بتایا ہے اور بہت کچھ بتایا ہے, لیکن افسوس یہ کہ ہم جو ہیں سب اندھے ہو چکے ہیں اپنی بصیرت میں, اپنی سمجھ و بوجھ میں, اپنی دانش مندی میں, اور اسی سب کا ساری چیزوں کا اظہار جو ہے وہ ہمارے سامنے اس وقت ہو رہا ہے. اب میں زیادہ تفصیل نہیں جاؤں گا, آپ سب کو پتہ ہے. شکریہ. جی بہت مہربانی, بہت شکریہ آپ کا. اور جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ نیکسٹ کالر ہیں, یہ آخری کالر ہوں گے ہمارے کیونکہ پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام پیر صاحب. جی شاہ صاحب. میری بہن کو بھی السلام علیکم. وعلیکم السلام. شاہ صاحب بات آپ کی جو ٹھیک ہے, آپ فاروق بھائی کی جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کوشش جو کر رہے ہیں آپ کی اس کو خراج تعظیم پیش کرتے ہیں کہ یہ کام جو آپ کر رہے ہیں. تو میری آپ سے گزارش شاہ جی اتنی سی ہے کہ یہ جو تھوڑا سا معاملہ بنا ہے, خدا کے لیے آپ ہمارے بڑے ہیں, اس کو جس طریقے سے ہو سکتا ہے اس کو نپٹائیں اور اس کو ایک اچھے نتیجے کی طرف لے کے آئے کہ جہاں پہ ہماری گزارش فاروق بھائی سے بھی یہ ہے کہ جب ہم آپ کے چاہنے والے ہیں, آپ ہماری عادت ہیں, تو ہماری عادت تو آپ خراب نہ کریں 6 سال کے بعد. تو ہماری یہ گزارش ہے کہ اگر آپ بڑے ہیں ہمارے تو اس بات کو آپ اچھے خوش اسلوبی سے اس کو ٹھیک کریں. جی ٹھیک ہے. تو یہ شکریہ سر, بڑی مہربانی, بہت شکریہ آپ نے کال کی. ہمارا جو ہے اسی کال کے ساتھ وقت ختم ہو گیا. انشاءاللہ کل آپ سے ملاقات ہوگی اور آپ کو یقین دلاتا چلوں کہ ہر قسم کی کوشش کی جا رہی ہے فاروق کے لیے اور امید ہے کہ کامیاب ہوں گے. بہرحال کل کی باتیں تو اللہ ہی جانتا ہے, ہم اپنی طرف سے کوشش کر رہے ہیں. اسی کے ساتھ اجازت دیجیے گا میری طرف سے اور سحر کی طرف سے. آپ سب کا اللہ حامی و ناصر ہو. انشاءاللہ کل تک خدا حافظ. خدا حافظ.